السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے ویور، میں خوش آمدید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرے چینل قرآن ریسائٹیشن اسرار پہ۔ ہم لوگ اردو کا آسان قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ آج ہم لوگ سبق میں پڑھیں گے زیر کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں میں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10، لیسن نمبر 10، سبق نمبر 10۔ اس سبق میں ہم لوگ زیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کو یہاں پہ ایک لکیر ہے، اس کے نیچے ایک سمبول کا نشان دکھائی دے رہا ہے، اس سے ہم لوگ زیر کہتے ہیں۔ زیر حروف کے نیچے آتا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے زبر کے بارے میں پڑھا تھا کہ لکیر کے اوپر سمبول کا نشان آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے، یہ زبر کا سمبول ہے، یعنی حرکت ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ زیر کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ زیر حروف کے نیچے آتے ہیں، اس کی ایک اپنی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ جب یہ زیر کسی حروف کے نیچے آتے ہیں تو ان کی ساؤنڈ کی آواز ہوتی ہے ای، ای کی آواز ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے الف، الف لکھا ہوا ہے اور الف کے نیچے آپ کو یہاں پہ حرکت زیر کی دیا گیا ہے، تو ہم لوگ اسے ای پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ای، ای۔ یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں پہ بیگ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، تو ہم اسے بی پڑھیں گے، ہم اسے بی پڑھیں گے۔ تو چلتے ہم لوگ انہی آواز کو پکڑ کر ہم لوگ بغیر ہجے کیے ہوئے متن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پی، پی، تی، تی، ٹی، ٹی، سی، سی، جی، جی، چی، چی، ہی، ہی، خی، خی، دی، دی، ڈی، ڈی، زی، زی، ری، ری، زی، زی۔ یہاں دیکھیے، یہاں پہ ہم لوگوں نے زی پڑھا ہے، تو یہاں پہ پرنٹنگ کے دوران یہاں پہ دو نقطہ چھوٹ گیا، مس پرنٹ ہو گیا ہے، تو یہ زی نہیں ہے بلکہ جی ہے۔ ایک رے اور اس کے اوپر جو 3 نقطہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا حروف میں، وہ زی ہے۔ سی، سی، شی، شی، سی، سی، زی، زی، تی، تی، زی، زی، ای، ای، غی، غی، فی، فی، قی، قی، کی، کی، لی، لی، می، می،
گی گی، نی نی، وی وی، ہی ای ای، ی ی۔ تو ہم لوگوں نے زیر کو پڑھا اور اس کی آواز کو بھی ہم لوگوں نے اچھی طرح سنا، تو آپ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ تو چلتے ہم لوگ جو ہم نے پڑھا ہے ابھی ان کی مشق کرتے ہیں۔ مشق ہم لوگ اس سے پہلے جزم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے ابھی جو ہم لوگوں نے ای بی پی تی زیر کے بارے میں پڑھا ہے، انہی زیر کے ساتھ جزم کو ملا کر دیا گیا۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے جزم کے بارے میں کہ جزم جس حروف پر آ جائے تو پچھلے والے کوئی بھی حروف ہو اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بے کی آدھی شکل اور لام کی پوری شکل ہے۔ تو بے کے نیچے ہم لوگ زیر کی حرکت دیکھ رہے ہیں، لیکن لام پر کوئی بھی حرکت نہیں ڈالا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو اندازہ کرنا ہوگا کہ اس کے اوپر جزم دیا گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تھوڑی بہت دشواری معلوم ہوگی، لیکن ہم لوگ جو آگے پڑھیں گے ہم لوگوں کو خود بخود معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ ہم لوگ کہاں پہ جبر، کہاں پہ زیر اور کہاں پہ جزم لگانا ہے۔ تو یہاں پہ بے کو لام کے ساتھ ہم لوگوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ بے کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بل، بے لام زیر بل، یہ بل ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس کو متن میں پڑھیں گے کیونکہ اردو میں ہجے بہت کم نہ کے برابر پڑھایا جاتا ہے، بلکہ ان کو متن پڑھنے کی کوشش کریں۔ بل، دل، یہاں دال کے نیچے آپ حرکت دیکھ رہے ہیں زیر کی، اور یہاں پر ایک لام کی پوری شکل ہے۔ تو لام کے اوپر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ لام کے اوپر جزم ہے، تو ہم لوگوں کو دال کو لام میں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ دل، دل، اس الف کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اس۔ اسی طرح گاف کو اگر نو کے ساتھ ملائیں گے کیا ہو جائے گا؟ گن، گن۔ دال کو نو کے ساتھ ملائیں گے تو دن، دن۔ بے کو کاف کے ساتھ اگر ملائیں گے تو بک، بک۔ سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا سل، سل۔ جیم کو نو کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا جن، جن۔ میم کو ٹے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا مٹ، مٹ۔ گاف کو رے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا گر، گر۔ نو کو پے کے ساتھ ملائیں گے تو نب، نب۔ ہے کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو ہل، ہل۔ یہاں پہ 3 حروف دیے گئے ہیں۔ پہلا حرف ہے رے، دوسرا حرف ہے زے، تیسرا حرف ہے
قاف، تو ہم لوگ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا رزق، رزق، مرچ، مرچ، عطر، عطر، فکر، فکر، مسجد، مسجد، ہجرت، ہجرت۔ تو سبق نمبر 10 کی مشق ہم لوگوں نے کیا اور زیر کو اچھی طرح جانا اور سمجھا اور پڑھا۔ تو اگلی مشق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو اگلی مشق میں یہ صفحہ نمبر 11، 12، 13 کی ملی جلی ہوئی ماشیانی ہم لوگوں نے اسے پہلے زبر کے بارے میں، زیر کے بارے میں اور جزم کے بارے میں پڑھا ہے، تو انہیں تینوں کو ملا کر یہاں پہ کچھ الفاظ اور کچھ جملے دیے گئے ہیں تاکہ مشق کیے جائیں۔ مشق کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا وہ ہماری ذہن کو یادداشت کے طور پر یاد رکھنے کی کیپیسٹی بڑھتی ہے، اور ہم لوگ بار بار جب رواج مشق کریں گے تو ہماری ذہن میں آٹومیٹک خود بخود بیٹھتے جائیں گے کہ یہ حروف یا الفاظ یا جملے کس طریقے سے بن رہا ہے اور یہاں پہ کون سی حرکت پڑے گا اور کس حرکت کے ذریعے ہم لوگ کس حرکت کو ملا کر کس طریقے سے ادا کریں گے، وہ ہم لوگوں کو ذہن میں بیٹھتا ہوا چلا جائے گا۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھتے جائیں، جو آگے پڑھیں گے آپ کو خود بخود سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ تو ہم لوگ مشق میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم اور تے کو ملا کر لکھا ہوا ہے، تو میم کو تے کو ساتھ جب ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا مت، مت، اور ہے کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا ہل، یعنی مت ہل، مت ہل۔ یہاں پہ پے کو یہ کے ساتھ ملائیں گے یہ ہو جائے گا پے، اور دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا دل، پے دل۔ چے کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہوگا چل، یعنی پیدل چل۔ خرچ، کھے کو رے کے ساتھ ملائیں گے، چے کو معقوب کر دیں گے یہ ہوگا خرچ، کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا کم، اور کاف کو رے کے ساتھ ملائیں گے یہ ہو جائے گا کر، یعنی خرچ کم کر۔ سبق غلط ہے، سبق غلط ہے، ضد مت کر۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپ مت، میم کے اوپر کچھ بھی دیا گیا ہے نہیں، حرکت نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی تے کے اوپر، تو یہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مت ہے، میت ہے یا اور کچھ ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے کیا پڑھا مت، تو یہاں پہ آپ کو ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا مت۔ اگر ان کو آپ نے میت نہیں پڑھے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں پہ آپ نے مت پڑھا ہے تو آپ کو خود بخود اپنی ذہن میں آپ کو یہ خیال آئے گا کہ یہ مت ہی ہوگا۔ تو ضد مت کر، 9 تک گن، 9 تک گن۔ تو یہاں پہ نیچے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کچھ جملے اور کچھ الفاظ، نیچے کچھ جملے ہی دیے گئے، الفاظ اوپر میں دیے گئے ہوئے تھے، کچھ کو ہم لوگوں نے پڑھا، یہاں پہ کچھ جملے، آپ گھبرائیں یہ مت، میں آپ کو پڑھا دوں گا، آپ جو آگے جائیں گے آپ کو خود بخود معلوم ہوتا جائے گا۔ آپ یہ اس جملے کو بھاری سمجھ کر اپنی پڑھائی کو اسٹاپ نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ مضبوطی کو ساتھ پکڑے ہوئے رہیں اور ان کو مکمل طور پر سیکھیں۔ جب آپ اردو پڑھنا لکھنا بولنا سیکھ جائیں گے تو آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ اسلم حق پر ہے، اسلم حق پر ہے، سڑک پر چل، سڑک پر چل، محفل گرم ہے، محفل گرم ہے۔ گرم کو گرم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ گرم اور گرم، بہت سے لوگ اس کو گرم یا گرم بھی بولتے ہیں۔ قبلہ
قبلہ اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے۔ شکر کم ہے، شکر کم ہے۔ گن گن مت کر، گن گن مت کر۔ یہ مسجد ہے۔ دیکھیے یہاں پہ مسجد، ہم لوگوں نے پچھلے مشق میں کیا پڑھا تھا؟ مسجد پڑھا تھا۔ دیکھیے آپ نے یہاں مسجد پڑھا تو یہاں پہ آپ بھی مسجد آیا، تو آپ اس کو مسجد نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ کے ذہن میں آٹومیٹک یہ خیال آیا کہ یہ مسجد ہے۔ سخت فکر ہے، بستر نرم، بستر نرم ہے، بستر نرم ہے۔ کمبل گرم ہے، کمبل گرم ہے۔ علم افضل ہے، علم افضل ہے۔ اکبر مشق کر، اکبر مشق کر۔ لندن شہر ہے، لندن شہر ہے۔ اس طرف چل، اس طرف چل۔ گڑبڑ مت کر، گڑبڑ مت کر۔ مکتب کس طرف ہے، مکتب کس طرف ہے۔ صرف ورزش کر، صرف ورزش کر۔ یہ خط ہے، یہ خط ہے۔ ورق، اس کو بہت سے لوگ ورق یا ورک بھی پڑھتے ہیں، تو چلیے ہم لوگ ورک پڑھتے ہیں۔ ورق پلٹ، ورق پلٹ۔ بچ کر چل، بچ کر چل۔ چل چل کر، چل چل کر۔ سخت محنت کر، سخت محنت کر۔ بدن نجس ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بہت سے لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں، نجس کو، نجس کی جگہ میں جیم کے جو نقطہ دیا گیا ہے یہاں بے اور نو کے نقطوں کو خ سمجھ جاتے ہیں لوگ، یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ نجس یعنی ناپاکی ہوتا ہے نجس کے معنی، تو یہ نجس ہے۔ بدن نجس ہے۔ شک مت کر، شک مت کر۔ پیدل حج کر، پیدل حج کر۔